کرام کے دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے، آقائے کائنات کی تلاش جاری ہے۔ وہ محبوب رب العالمین کہاں چلا گیا، وہ انیس بے کساں کہاں چلا گیا، گلی گلی کوچے کوچے صحرا صحرا اور جنگل جنگل آقائے کائنات کو تلاشا جا رہا ہے، مگر نبی رحمت کہیں کا کہیں پتہ نہیں مل رہا ہے، کہیں سراغ نہیں مل رہا ہے۔ 3 دن گزر چکے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ اسی درمیان میں ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے ایک جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک چرواہا ہے جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے چرواہے یہ بتاؤ کیا تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہمیں کیا معلوم کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا محبوب کون ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں، وہ جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس پہاڑ کے قریب جاؤ، وہاں پر اس میں ایک غار ہے اور اس غار میں کوئی انسان ہے جو بڑے درد بھرے انداز میں ایک ہی بات اپنی زبان سے نکال رہا ہے، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، صرف یہی کہہ رہا ہے اور کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کی آواز اس قدر درد میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اس کے آواز کے درد کو سننے کے بعد ہمارے جانوروں نے کھانا اور پینا تک چھوڑ دیا ہے۔ میں کئی بار سوچا کہ اس غار کے منہ پر پہنچوں اور دیکھوں کہ درد میں ڈوبی ہوئی یہ آواز کس بندے کی ہے، لیکن جب میں اس غار کے قریب جاتا ہوں تو میرے دل کے اوپر ایک عجیب ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور میں مارے خوف کے کانپنے لگتا ہوں اور میں واپس آ جاتا ہوں۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، نہ ہماری بکریاں کھانا کھا رہی ہیں، نہ ہماری بکریاں پانی پی رہی ہیں، بڑے درد میں ڈوبی ہوئی اس کی آواز ہے اور بس ایک ہی بات کہہ رہا ہے، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ صحابی رسول سمجھ جا رہے ہیں کہ درد اور کرب کے عالم میں اپنے رب سے اپنی امت کو مانگنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، وہ آمنہ کا لال ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، وہ شفیع امت ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، وہ شافع روز محشر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، وہ رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس غار کے قریب جاتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت بڑی تیزی کے ساتھ اس غار کے قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، آقائے کائنات ہے، ایک چھوٹے سے غار میں مصلی بچھائے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے اور رحمت عالم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور مصطفیٰ پیارے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے پالنہار حقیقی میرے رب کے میری امت کے مسئلے کو آسان کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے۔ مصطفیٰ اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، صحابہ کرام پہنچتے ہیں، آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نبی رحمت آج 3 دن ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے، آپ کے رخ وقتہا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اے رحمت عالم مسجد سونی پڑی ہوئی ہے، اے رحمت عالم صحابہ پریشان ہے، اے رحمت عالم ہماری مجلس اداس ہو چکی ہے، ہماری للچائی ہوئی نظریں آپ کے رخ طابہ کی زیارت کے لیے بےتاب ہے۔ مصطفیٰ پیارے اپنے سر کو اٹھائیے اور ہماری مجلس میں تشریف لے چلیے، مگر آقا کائنات اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور یہی کہے جا رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اس کے علاوہ مصطفیٰ کی زبان پر کچھ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا میرے عزیزوں اور میرے سنی خوش عقیدہ مسلمان بھائیوں، امام احمد رضا کی محبت کا دم بھرنے والوں، ذرا دیکھو ہمیں اپنی فکر نہیں ہے مگر مصطفیٰ کو ہماری فکر ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر کی تنہائی کا احساس نہیں ہے، حشر کے میدان کا احساس نہیں ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پہ کیسے گزریں گے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، مگر
मगर मुस्तफ़ा को इतनी फिक्र है कि सहाबा की मजलिस से निकले हुए हैं, गार की तन्हाई में अपना सर सजदे में रखे हुए हमको याद कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। हश्र के मैदान में हमारी बख्शिश हो जाए, मुस्तफ़ा रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। सहाबा बार बार कह रहे हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना सर नहीं उठा रहे हैं। सहाबा इकराम ने आपस में मशवरा किया कि आकाए कायनात लगता है इस तरह सर नहीं उठाएंगे। मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करते हैं तो अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करते हैं। मुस्तफ़ा अगर मोहब्बत करते हैं तो हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। चलो दौलत कदे फातिमा ज़हरा पे हाजिर होते हैं और खातून जन्नत हजरत फातिमा से कहते हैं वो आ जाएंगी तो मुस्तफ़ा उनकी बात जरूर मान लेंगे। दौड़ते हुए सहाबा हजरत खातून जन्नत के दौलत कदे पे हाजिरी देते हैं। ए खातून जन्नत, ए नबी की मुकद्दस शहजादी, आपके बाबा का हमने पता लगा लिया है। फला गार में मुस्तफ़ा प्यारे अपना सर रखे हुए अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। हमने बारहा कहा मगर रहमत आलम अपना सर नहीं उठा रहे हैं। आप चले, आप कह देंगी तो मुस्तफ़ा जाले रहमत अपना सर उठाएंगे। खातून जन्नत चल रही हैं, हसनैन करीमैन साथ में है, अली मुर्तज़ा साथ में है, सहाबा की एक छोटी सी जमात है। कदम उठ रहा है और गार की उस तन्हाई में पहुंच रहे हैं। खातून जन्नत देख रही है कि मेरे बाबा रसूल गिरामी वक़ार अपना सर सजदे में रखे हुए अपने रब से अपनी उम्मत को मांग रहे थे। खातून जन्नत अर्ज करती है ए बाबा आप अपने सर को उठाइए, ये दोनों नवासे हसनैन करीमैन आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने जब से आपको देखा नहीं, आपकी जुदाई में ये लोग खाना पानी छोड़े हुए हैं। ए नबी रहमत अपना सर उठाइए, ये आपकी उम्मत और आपके चाहने वाले, आपके दीवाने आपके चेहरे की जियारत के लिए हाजिर आए हैं। मगर नबी रहमत अब भी अपना सर नहीं उठा रहे हैं, सर सजदे में है और अपने रब से अपनी उम्मत को मांग रहे हैं। उस वक्त खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा ने नबी आखिर ज़मा की बारगाह में अर्ज किया था ए मेरे बाबा अगर अब आप अपने सर को नहीं उठाएंगे तो आपकी बेटी फातिमा भी अब मुसल्ला बिछाने जा रही है और आपकी बेटी भी अपना सर उस वक्त तक नहीं उठाएगी जब तक कयामत की सुबह नहीं आ जाएगी। खातून जन्नत ने नबी की बारगाह ने जब इस तरह अपना दर्द को बयान किया है तो आकाए कायनात ने अपने सर मुबारक को उठाया है। रहमत आलम अपने सर मुबारक को उठाते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा ए मुसलमानों गौर करो और अंदाज करो, नबी रहमत का और नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का, नबी के दोनों नवासे हसनैन करीमैन का हम पर और आप पर कितना बड़ा एहसान है कि हर पल हम किसी और को नहीं अपने नबी के और अपने नाना की उम्मत को याद करने वाले हसनैन करीमैन भी हैं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी हैं। आकाए कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें इस तरह से याद कर रहे हैं। शायर कह रहा है कि तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों से हकारो, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों से हकारो, वो शब भर जागना और सुबह तक रोना मोहम्मद। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अपने रब को राजी करो, तौबा करो अपने रब की बारगाह में। रब कुरान में हुक्म दे रहा है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा करो रब की बारगाह में कि वो तौबा आने वाले लोगों के लिए एक नसीहत बन जाए। याद करो अपने रब को। मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पर तपते हुए सहरा पे जबकि आसमान गर्मी की बुनियाद पर आग का शोला बरसा रहा था, भूख और प्यास की तड़प अलग परेशान किए हुए, और ऐसे नाजुक वक्त पर भी मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन से अपने रब की रहमत ही को आवाज दी थी और नाना की उम्मत को रब की बारगाह में हाजिर होने का दर्स दिया। हुसैन की शहादत का मकसद यही था कि हम इस्लाम का परचम लेकर के आगे बढ़े,
اور اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائیں اور توبہ و استغفار کریں۔ یہ توبہ کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، اور رب کی بارگاہ میں رونے والا انسان رب کی بارگاہ سے مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آگ کا ایک شعلہ جو جہنم سے نکلا ہوگا اور میری امت کی ایک جماعت کو حشر کے میدان میں دوڑا رہا ہوگا، اور اس آگ کے شعلے سے بچنے کے لیے میری امت بھاگ رہی ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں وہ بھاگنے والی جماعت کہہ رہی ہوگی، اے آگ واپس ہو جا، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا واسطہ، ہم نے جو روزہ رکھا ہے اس کا واسطہ، ہم نے جو حج کیا ہے اس کا واسطہ، ہم نے جو زکوٰۃ دیا ہے اس کا واسطہ۔ مگر آقا فرماتے ہیں کہ وہ آگ جو جہنم سے نکلی ہوگی وہ پلٹ نہ رہی ہوگی بلکہ اس جماعت کا پیچھا کر رہی ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اتنے میں جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں ایک کٹورا ہوگا جس میں پانی ہوگا۔ جبریل عرض کریں گے رحمت عالم میں خدا کی بارگاہ سے آیا ہوں، اور رب کا حکم ہوا ہے کہ محبوب کو یہ کٹورا دے دو، اور اس میں جو پانی ہے محبوب سے کہو اپنے دستے کرم سے یہ پانی اس آگ پر ڈال دے تو جہنم کی آگ ابھی بجھ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں وہ کٹورا جبریل سے لوں گا اور اس کا پانی اپنے ہاتھوں سے نکال کر اس جہنم کی آگ پر ڈالوں گا تو جہنم کی آگ وہیں پر بجھ جائے گی۔ آقا فرماتے میں پوچھوں گا جبریل یہ کون سا پانی تھا جس کا اثر یہ ہے کہ جہنم کی آگ پر میں نے ڈالا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی اور بجھ گئی؟ جبریل عرض کریں گے رحمت عالم یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی گنہگار امت کے وہ آنسو ہیں جو صرف اللہ کی یاد میں نکلے ہوئے ہیں، صرف خوف خدا میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور رب نے حکم دیا ہے جبریل میرے محبوب کی گنہگار امت کی آنکھوں کے نکلے ہوئے وہ آنسو جو صرف یاد الہی میں نکلے ہوئے ہیں، ان آنسوؤں کو اکٹھا کر کے محبوب کے حوالے کر دو، اور میرا محبوب آگ پر اس پانی کو ڈال دے گا، آگ کا شعلہ بجھ جائے گا اور آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آپ سوچو اور غور کرو، جس کو ہم نے صرف آنکھ کا آنسو سمجھ رکھا ہے اور جس کی ہمیں کوئی قیمت نہیں معلوم ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کسی کے غم میں نکلے تو کوئی بات نہیں، اولاد کی میت پہ نکلے تو کوئی قیمت نہیں، ماں اور باپ کے انتقال پر نکلے تو کوئی قیمت نہیں، کسی کے اٹھنے والے جنازے کو دیکھ کر نکلے تو کوئی قیمت نہیں، لیکن یہی آنسو اگر اللہ کے خوف سے نکل جائے، اللہ کے ڈر سے نکل جائے، اپنے گناہ کو یاد کر کے اگر ہم رو پڑیں، اللہ کی رحمت کو آواز دیں، تو یہی آنسو اتنا قیمتی ہے کہ یہ آنسو اگر جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو اللہ عز و جل اس آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کرے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم گنہگاروں کے وہ آنسو جو یاد الہی میں نکلے ہوئے ہیں، جب ان آنسوؤں کی قیمت اتنی بڑی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہوں گے، رحمت عالم کے چشمانے کرم سے جو آنسو نکلے ہوں گے، مصطفیٰ جان رحمت اس غار میں اپنی امت کے گناہوں کو یاد کر کے اپنی رحمت کو آواز دے کر کے رب امتی کہہ کر کے جو آنکھوں سے آنسو نکالے ہوں گے، ان آنسوؤں کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، تم اپنے آنسو کو سمجھو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھو۔
آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، رب کا حکم ہو چکا ہوگا، اور اتنے میں اس کی آنکھ کی پلکوں کا ایک بال اپنے رب کی بارگاہ میں گواہی دے رہا ہو، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب یہ دنیا میں تھا تو ایک مرتبہ یہ انسان صرف اور صرف تیرے خوف اور تیری ڈر سے رویا تھا، اور تیری ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھوں سے نکلا تھا اور میری پلکوں سے ہو کر کے گزرا تھا۔ میں تیری بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں مولا، اس گزرنے والے آنسو کے قطرے کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں رب کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ آئے گا اور اللہ عز و جل اس گنہگار انسان کی مغفرت فرما دے گا۔ سمجھیے آپ اپنی آپ کے آنسو کی قیمت کو اور روئیے خدا کی بارگاہ میں، آنسو بہائیے، وہ ارحم الراحمین 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خدا کی رحمت کے دروازے اس گنہگار انسان کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اپنے گنہگار بندوں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ میرے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، رو گنگناؤ، آنسو بہاؤ۔ جب تم رب کی بارگاہ میں رو گے تو اللہ عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ عز و جل سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے شفیع آج کی اس بزم مبارک کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں، جن لوگوں نے میرے اس پیغام کو سنا ہے، اللہ پاک مجھ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو بھی سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔